الرحیم ہے۔ سو گائز، نصف الفقہا کے باب الولی والکف یہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں نے باب نکاح پر بریف لیکچر دیا تھا کہ نکاح کس سے اور نکاح کس کو لغوی طور پر کہتے ہیں اور اصطلاحی طور پر نکاح سے کیا مراد ہے۔ اس کے ساتھ نکاح کے مختلف اقسام پڑھے تھے اور نکاح کے اندر کیوں نکاح واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ والی لیکچر نہیں دیکھی تو وہ ادھر جا کے آپ دیکھ لیں، اسی پلے لسٹ میں آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ باب جو ہے یہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ باب الولی والکف میں کے اندر ہم دو طرح کے ٹرمینالوجیز پڑھیں گے، جو کہ ریلیٹڈ ہو ولایت سے اور جو کہ ریلیٹ ہو کف سے۔ اب سب سے پہلے میں ولی کو بیان کروں گا کہ ولی کیسے کہتے ہیں۔ تو ولی، سمپل ولی کا جو معنی ہے وہ ہے صدیق، دوست کو کہتے ہیں۔ ضد العدو، اٹ از اپوزٹ آف اینیمی، اینیمی کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ فی المغرب ولی الیتیم وقتین مالک امرہما ومنہ الی البلد۔ اچھا، تو ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، المحب، النصیر مدد کرنے والا، محب جس سے آپ محبت کرتے ہو، آپ کے اوپر محسن۔ اسم من اسماء الحسنى او جمعہ اولیاء، اس کی جمع کیا ہے؟ اولیاء ہے۔ تو ابھی ہم اس کے آگے جا کے اچھا ایک اور ٹرمینالوجی ہے، وہ ہے اولیاء، جمع ولی، وہ من ولایت۔ ولایا کسے کہتے ہیں؟ تنفیذ الحکم الی الغیر شاء او ابا، آپ کسی پر کوئی حکم صادر کرتے ہیں، شاء او ابا، if he like or dislike، چاہے وہ اس کو چاہے یا نہ چاہے، لیکن وہ اس کے حکم کا تابع ہے، اس حکم کا تابع ہے، تو اس کو کہتے ہیں ولایت، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ اور ولایت دوسرے ایک چیز کو کہتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بھی کہتے ہیں۔ مرتبۃ ایمانیۃ ینسی فیہا ما سوا اللہ آپ اس حالت میں اللہ، جو ہم ولی کو کہتے ہیں عام طور پر، تو یہ اس معنی میں بھی یوز ہو سکتا ہے۔ آگے جا کے اچھا دیکھو، ولی ہم نے کیوں ڈسکس کیا؟ اس لیے کہ نکاح کے وقت میں دلہن کی طرف سے یعنی بیوی کی طرف سے کوئی نہ کوئی ولی ہوتا ہے، اور ولی جو ہوتا ہے وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ ریپریزنٹیشن کرتا ہے، وہ اس کی ریپریزنٹیٹیو ہے، جو کہ بیوی کی طرف سے یا کسی لڑکی کی طرف سے اس کے نکاح میں اس کی ریپریزنٹیٹیو بنتا ہے۔ اور یہ ولی جو ہے یہ تمام محرم رشتوں میں سے ہوگا، جو کہ ہمارے ساتھ بھائی، بہن، باپ، چچا، یہ لوگ ہوں گے، ماموں، تو یہ ولایت میں آتے ہیں۔ الکف، کف کسے کہتے ہیں؟ کف کہتے ہیں نظیر کو، ایکویلٹی کو، لیول، ایک جیسا لیول کی۔ وَنَظِيرُ الشَّيْءِ مِثْلُهُ، کسی چیز کا کسی دوسری چیز کی طرح ہونا، ہم کہتے ہیں بے نظیر، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نظیر، اس کی مثال، یعنی یہ ایک دوسری کی جیسے ہے۔ تو کف کا معنی ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان لیول برابر رکھنا۔ یار سمپل معنی ہے، آپ کسی لڑکی کے پیچھے رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے اور اپنے لیول چیک کریں کہ کیا میں اس کے لیول کا ہوں یا وہ میرے لیول کا ہے۔ لیول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ اس کی زندگی کیسے چل رہی ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا ایلیٹ کلاس ہو اور آپ ایک مڈل کلاس ہے، تو ایلیٹ کلاس مڈل کلاس میں آ کر اس کی زندگی وہ انتہائی پریشان ہوگی، جس سے آپ کو بھی مسائل ہوگا، ان کو بھی ہوگا۔ اور اگر مڈل سے ایلیٹ جانا چاہے کوئی تو وہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ کے، آپ اپنی طبیعت کو دیکھ کے، ان کی طبیعت کو دیکھ کے، اس طرح آپ
اس رشتے کو جوڑنے سے پہلے ایک کف قائم کرے، ایک نظیر قائم کرے کہ کیا میں اس کی طرح ہوں یا وہ میری طرح ہے یا نہیں، یا وہ میرے ساتھ رہ سکتی یا نہیں. تو یہ کف ہے. اب نیچے آؤ. یہ اس کی لغوی تحقیق انہوں نے کی ہے کہ وقریہ کفن بضم القاف والفاء وضم القاف وکسر ما سکون الفاء. یہ اب خود ہی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری یہ نیچے بھی انہوں نے حمزہ کے ساتھ اس کی تحقیق کی ہے کہ کف سے حمزہ ہٹایا گیا ہے کیوں. تو اتنا سچ فقہ کے پرسپیکٹیو سے امپورٹنٹ نہیں ہے، لغوی تحقیق ہے. آ جاؤ نیچے. المہر، مہر کہتے ہیں صداق کو، اور مہر ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں ما يجعل للمرأة في عقد النكاح او بعد مما يباح شرعا من المال معجلا او مؤجلا. مہر ہوتی ہے جو مال آپ نکاح کے وقت میں بیوی کو بطور مہر، آپ بطور ایک مہر دیتے ہو، مؤجل یا معجل، تو اس کو صداق یا مہر کہتے ہیں. مہر آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مہر جو ہے وہ قرآن کریم نے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف کیا ہے کہ ایک طریقے سے ہمارے لیے آسان کیا ہے. اور مہر ان کو ہر عورت کے لیے نکاح کے وقت دینا ہمارے اوپر لازم بنایا ہے. بغیر مہر کی کوئی نکاح نہیں ہے. وہ الگ ایک قسم ہے جس میں عورت وہ آپ کو مفوضہ ہو جائے، تو وہ ایک ٹرم ہے جو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اسی حالت میں مہر عورت نہیں مانگتی اپنی مرضی سے، تو وہ الگ بات ہے. باقی مہر جو ہے وہ ہوتی ہے. مہر کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے مہر فاطمی، ایک ہے مہر مثل، اور ایک ہے مہر مسمہ، ایک ہے مہر شرعی. یہ 4 مہر ہیں. یہ ہم انشاءاللہ فقہ میں اندر جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ادھر تو ٹرمینالوجیز ہے، اتنا ہم ڈیپ نہیں جاتے. تو یہ 4 طرح کے مہر یوز ہوتے ہیں شرع میں: مہر فاطمی، مہر شرعی، مہر مسمہ، مہر مثل. تو اور میں نے اس کی ڈیفینیشن بھی کری کہ مہر جو ہے نا وہ کس کو کہتے ہیں؟ صداق کو کہتے ہیں. اور اس مال کو کہتے ہیں جو آپ نکاح کے وقت بیوی کو دیتے ہیں. اب عقر ہے. عقر کیسے کہتے ہیں؟ صداق المرأة، یہ بھی مہر ہے، ایک مہر کی ایک قسم ہے، صداق ہے. اذا وطیت بشبہة وسمی العقر عقرا لأنه يجب على الوطی. وطی کہتے ہیں انٹرکورس کو. when you unconsciously جب آپ کسی بغیر کسی انٹینشن کے آپ کسی دوسری عورت کے ساتھ انٹرکورس کرے اور آپ کو شبہ ہو کہ یہ میری بیوی ہو، تو اس صورت میں آپ اس کو عقر دیں گے. اس کی مثال میں آپ کو دیں گا. مثلا کوئی بندہ رات کے وقت اندھیرے میں، پرانے زمانے میں ہوتا تھا، ابھی تو لائٹس وغیرہ ہے، پرانے زمانے میں چونکہ لائٹس کی ایسی کوئی ترتیب نہیں تھی تو یہ مسائل بہت آتے تھے. ایک بندہ گھر میں آتا تھا اور جاتا تھا کمرے میں. اب کمرے میں کوئی اور ہوتی تھی تو اس کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا، مطلب ابھی اس نے دیکھا نہیں کہ میری بیوی ہے، کسی اور کی بھی ویسے دیکھنا چاہیے، انسان کو اتنا کہ اللہ نے دی ہے. لیکن چلو اگر اس نے نہیں دیکھا، وہ بالکل اندھا ہو گیا تھا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور اس نے انٹرکورس کر گزرا، تو ایسی صورت میں شریعت نے پھر اس کے لیے مہر رکھا ہے اس عورت کو دینے میں، کہ آپ اس عورت کو مہر دیں گے، اور اس مہر کو عقر کہتے ہیں. اور یہ مہر اس بات کی ہے کہ آپ نے اس کی بکارت کو کیا کیا ہے؟ ختم کیا ہے. بکارت کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کی کنوارا فن کو، ورجینٹی کو آپ نے ختم کیا ہے. تو یعقر ایاہا بکارتها ان یجرحها، یعنی آپ نے اس کی بکارت کو ختم کیا. بکارت میں نے بولا تو
بقارت جاریہ عذرتہا، عذرتہا یہ بھی بقارت کو کہتے ہیں، یعنی وَأَصْلُهَا مِنْ ابتکار الفاتحہ، اب اصل میں یہ افتکار ہے۔ افتکار کہتے ہیں کوئی بھی پھل جو اس موسم میں نیا آتا ہو، مثلا ابھی بھی کوئی موسم چل رہی ہو، مثلا گرمیوں میں جون جولائی میں، آپ مئی میں آپ دیکھیں تو آم نئے نئے آتے ہیں مئی میں، تو آم یہ جب نیا آتا ہے موسم، ابھی گرمی شروع ہونے والی اور آم آنے والے، تو یہ بکار ہے، یہ اس کو ابتکار کہتے ہیں، اس کو یعنی پہلا جو اس کا پھل ہے۔ اور بقارہ جو ہے وہ کہتے ہیں کس چیز کو؟ ورجینٹی آف گرل، سو فتات اور شاب دونوں کی ورجینٹی کو بقارہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح البکر، البکر، بکر کہتے ہیں الفتاة العزاء التي لم تنزل بقرتها مولید الاول اچھا یہ سب بقر ہو گیا، یا بالفتح الفتیو من الابل، یہ کہتے ہیں جب کوئی ینگ بچہ اس سے پیدا ہو وہ اونٹ سے، تو اس کو بکر کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور باکورہ اول فتح کو کہتے ہیں، یعنی اول فاکہہ، یعنی سب سے پہلا جو پھل آتا ہے اس کو باکورہ کہتے ہیں۔ یعنی اس بکر یا ابتکار کے لفظ سے جڑے ہوئے آپ کو انہوں نے مختلف الفاظ بتائے۔ سب سے پہلا بکارہ، بکارہ کہتے ہیں ورجینٹی۔ بکارہ جب آپ کسی عورت کو شبہ کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگلی آپ اس کو ختم کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ اس کو عقر دیں گے کہ جی یہ عقر ہے۔ وطئی کہتے ہیں انٹر کورس کو، ٹھیک ہے ہو گیا۔ عذرتہا کہتے عذرتہا انٹر کورس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے البکر، بکر کہتے ہیں بکر کہتے ہیں کوئی ینگ بچہ اونٹ سے جب پیدا ہوتے تو اس کو بکر کہتے ہیں۔ المولود الاول کو بھی کہتے ہیں جب پہلا بچے کو۔ باکورہ اول فاکہہ کو کہتے ہیں جب پہلا پھل آتا ہے کسی موسم میں تو اس کو باکورہ کہتے ہیں۔ یعنی سب کی معنی بکر سے جڑے وہ ارلی سے ہے، پہلا پہلا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ابھی پڑھیں گے دو قسم کی بیماری، الرتق، الرتق۔ تو رتق جو ہے الرتق بفتح الطاء، تا پر جب فتح ہو تو انسداد الرحم کو کہتے ہیں، جس طرح انسداد دہشت گردی کو بند کرنا، اس طرح when due to some disease illness the what you can say the rahim completely وہ کیا ہو جائے، بند ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے نا آپ کیا کریں گے، آپ اس صورت میں والمرأة الرتقاء التي لا يصل إليها زوجها، اور ایسی عورت کے لیے اپنا مرد جو ہے وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے شریعت نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ والقرن، قرن کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے کہ جب فرج میں کیا ہو جائے، اس کے اندر کوئی ہڈی آ جائے یا کوئی گوشت آ جائے اور وہ بند ہو جائے اور اس میں انٹرکورس بالکل نہیں ہو سکتی، تو اس کو قرن کہتے ہیں۔ یہ اور اس عورت کو کرنا کہتے ہیں۔ جس طرح رتق جس عورت میں ہو اس کو رتقا کہتے ہیں، اس طرح قرن جس میں ہو اس کو کرنا کہتے ہیں۔ اس میں بھی اس میں انسداد الرحم ہوتا ہے، اس میں فرج میں وہ ہوتا ہے، مانع ہوتا ہے، کوئی وہ ہڈی آتی ہے، کوئی گوشت آتی ہے۔ یمنع فی الفرج مانع یمنع سلوک الذکر، اور ذکر کی جو سلوک ہے وہ نہیں، انٹرکورس نہیں چھوڑ، وہ مانع ہوتا ہے اس کے لیے، وہ انٹرکورس نہیں ہونے دیتا۔ اما عزت عند عدت علیزت او لحما، یہ کوئی گوشت بھی ہو سکتی ہے، کوئی کسی بھی چیز سے وہ بند ہو سکتی ہے، تو اس دونوں بیماریوں کو رتقا اور قرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور قرن میقات اہل النجد، یہ اہل النجد کے ہاں میقات کا بھی نام ہے، میقات
میقات یعنی جگہ کا جگہ بھی ہے اس کے لیے جہاں پر وہ ٹھہرتے تھے. جبل مشرف علی عرفات. تو الرقیق، رقیق کہتے ہیں ہوں مملوک کلن او بعضن، یہ کلی طور پر اس کا مالک ہوتا ہے، یعنی کوئی لونڈی کوئی جو جنگ میں وہ پکڑتے تھے تو پھر وہ اس کے مالک ہوتے تھے کلی طور پر. کلن او بعضن، یا وہ کلی طور پر اس کا بعض مالک ہے یا بعض طور پر. والکن ہوا مملوک کلن، یہ اس کی پوری کے پوری مالک ہوتا ہے. یہ کن لفظ جو یوز ہوتا ہے تو یہ اس کا مالک ہوتا ہے پورا کا پورا. اچھا، القسم، تیسری ٹرمینالوجی القسم. قسم کہتے ہیں جب زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان ایک شیڈول قائم کرنا، اس کے درمیان سب کو حقوق دینا، یہ قسم ہے. نیچے کیا لکھا ہے؟ بین النساء وهو اعطاء حقهن فی بیوتتہ، ان سب بیویوں کو اپنا حق دینے کو قسم کہتے ہیں. تو وہ قسم کی مختلف معنی ہے. نکاح میں یوز ہوتا ہے تو یہ اس معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، باب النکاح میں. رضا کیسے کہتے ہیں؟ رضاعت، رضاعت کہتے ہیں لغت میں کہتے ہیں مس الثدیان مطلقا، ٹچنگ آف boobs مطلقا only, this is called رضا. touching just sorry sucking, not touching lumps, this is not lumps, this is must mean sucking. تو اس کو رضاعت کہتے ہیں. لیکن شریعت نے رضاعت اصطلاحی معنوں میں رضاعت کی معنی ہے مس الصبی، جب کوئی بچہ اس کو سخت کر رہا ہے. اور رضیع من الصدی، جب بوب سے وہ رضاعت کو وہ کیا کر رہا ہے، وہ لے رہا ہے، دودھ پی رہا ہے. آدمی جو فی مدتی، اور اپنے رضاعت کے دنوں میں. دیکھو رضاعت کے اپنے ایک دن ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں کتنے دن ہیں. 2 سال، 2 2 years and a half، اتنے دنوں میں رضاعت میں اگر کوئی بندہ الحمدللہ ایکسکیوز می، اگر کوئی بچہ اس عمر میں کسی عورت کی بوبس کو سک کرے تو وہ رضاعت میں شامل ہوتی ہے. اگر وہ بڑا ہو تو پھر وہ رضاعت نہیں آتی اس میں، ٹھیک ہے، وہ رضاعت نہیں ہوتی. فی مدت الرضاع، مدت الرضاع میں کیا ہے؟ 30 شہرن، 30 months، 30 months، تقریباً 2 سال اور 6 مہینے بنتے ہیں، یعنی 2 years and a half. تو یہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 30 months جو ہے رضاعت ہے بچے کے. اور اس دوران اگر وہ کسی عورت کے ثدیان کو سک کرے تو وہ اس کے رضائی ماں اور اس کے بچے رضائی بہنیں اور بھائی بن جاتے ہیں. قول الشافعی یہ ہے، وہ سنتان ہے، کمپلیٹ 2 سال وہ کہتا ہے. So this was today's topic. Hope you will learn. So thank you for watching. See you in next lecture, inshallah.